منبر پاک پہ تشریف فرما شہزادہ حضور شہباز دکن حضرت علامہ مولانا اویس رضا صاحب قبلہ، اساتذہ مرکز اہل سنت، علماء ذوی الاحترام، ارباب علم و دانش، دور دراز سے تشریف لانے والے عوام اہل سنت، نیٹ کے توسط سے سننے والے جملہ برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق السفل والعلا والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحابه وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أهل التقى والنقى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، صدق الله العظيم۔ قادریم نعرہ غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی بقبول، منو دست دامانی آل رسول۔ حضرات گرامی وقار، آپ کے لیے اور میرے لیے یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اس وقت پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، پاسبان مسلک اعلیٰ حضرت، چشم عنایت مفتی اعظم، محافظ فکر رضا، حضور شہباز دکن، حضرت علامہ مولانا مفتی قاری مجیب علی رضوی علیہ الرحمت و رضوان کے عرس پاک کی تقریب میں شرکت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ یہ سلسلہ محبت کافی دیر سے جاری و ساری ہے، رات کے تقریباً 2:20 ہو چکے ہیں، اور یہ سفر محبت انشاءاللہ نماز فجر تک جاری و ساری رہے گا۔ آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یکے بعد دیگرے
علماء ذوی الاحترام مشائخ اعظام تشریف لا رہے ہیں، اور میرے بعد بھی جماعت اہل سنت کی عبقری شخصیت جس کو زمانہ قائد ملت کہتا ہے ان کی تشریف آوری ہوگی، اور خانقاہ مسولی شریف کے صاحب سجادہ حضور گلزار ملت بھی تشریف لائیں گے، اور جماعت اہل سنت کی سب سے قدیم اور علمی شخصیت اپنے علمی جواہر پارے لٹا کر چلی گئی۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی حضور محدث کبیر کا سایہ ہم غرباء اہل سنت کے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ کچھ دیر میں بھی آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں، لیکن اس خیال کے ساتھ آیا ہوں کہ جس جذبے اور جس جوش کے ساتھ صابر بھائی کے ہمراہ آپ تھے، جبکہ آپ اگر کچھ نہیں بھی بولتے تو وہ بیچارے صابر ہیں، ہر حال میں صبر کر لیتے، لیکن مجھے آپ جانتے ہیں میرا نام شہزاد ہے اضافت مقلوبی کے ساتھ، اصل میں زادِ شاہ ہے، اور بادشاہ کا بیٹا جلد جلال میں آ جاتا ہے۔ اور میں اتنا جانتا ہوں کہ اگر آپ خاموش ہو بھی گئے تب بھی میں مجمع میں آگ لگانے کی سکت اور طاقت رکھتا ہوں بفضل ہی تعالی۔ اور یہ اپنی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے امام کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی۔ خیال میرا صحیح ہے نا؟ آپریٹر صاحب اس کی آواز تھوڑی صاف کیجیے۔ ہم لوگ، ہمارا مسلک، ہماری بات بہت دور تک پھیلی ہوئی ہے، اس لیے آپ کو آواز پھیلانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، بس آواز بڑھا دیجیے تاکہ یہ مجمع یہ کہتا رہے، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ اسی جیتے جاگتے ماحول میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آل مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہوں میں محبت کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں، اور اس خیال کے ساتھ کہ مدینے کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ کل لیلۃ ثلاث مرات وکل نہار ثلاث مرات حبا لی وشوقا الی کان حقا علی اللہ تبارک و تعالی ان یغفر له فی تلک اللیلۃ وذالک اليوم۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر دن میں 3 بار درود بھیجتا ہے اور رات میں 3 بار درود بھیجتا ہے۔ ابھی آپ نے جناب صابر رضا رضوی سے یہ کلام سنا تھا، جو عاشق مصطفیٰ حضرت کفایت اللہ کافی مراد آبادی کا محبتوں بھرا کلام ہے، جس میں درود پاک کی آپ کو وصیت اور نصیحت کی گئی ہے۔ اس شعر کو ذہن میں رکھیے اور اس جملے کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو دن میں مجھ پر 3 بار درود بھیجتا ہے، کتنی بار؟ اور اس کے بعد فرمایا رات میں 3 بار درود بھیجے، مگر شرط یہ ہے حبا لی وشوقا الی، کسی دنیا دار کی محبت میں نہیں، مدینے کے تاجدار کی محبت میں بھیجتا ہو۔ سرکار فرماتے صرف میری محبت کے لیے۔ اہل علم کی خاص توجہ چاہوں گا، اس میں ایک لفظ ہے حبا لی، میرے لیے۔ یہ میرے کا لفظ بڑا پیارا ہے۔ سرور کائنات نے جب رب کی بارگاہ میں کہا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، قرآن کی آیت کریمہ ہے، رب نے فرمایا محبوب یہ کہو میری نماز تیرے لیے، میری عبادت تیرے لیے، میرا دنیا میں رہنا تیرے لیے، دنیا سے بظاہر جانا تیرے لیے۔ اللہ رب العزت کو محبوب کی یہ ادا اتنی پسند آئی، فرما دیا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔
महबूब तूने अपनी नमाजों को हमारे लिए कह दिया है, हमने फतेह तेरे लिए कर दी है। हमने तेरी वजह से तेरे अगलों की खताओं को माफ किया है, पिछलों की खताओं को माफ किया है। कहीं फरमाया अलम नशरह लका सदरक, महबूब हमने तेरे लिए तेरे सीने को खोल दिया है। व रफाना लका जिक्रक, हमने कहा कुरान पाक का मिजाज ये मिल गया है, तू अपना सब कुछ अल्लाह के लिए कर तो सही, अल्लाह कायनात तेरे लिए कर देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुब्बन ली व शौकन इलैया, मेरी मोहब्बत में। फरमाया अल्लाह के जिम्मे करम पर है कि वो उस बंदे को उसी रात में बख्श दे या उसी दिन में बख्श दे। अगर मैं कब्रिस्तान में बैठ के ये जुमला पढ़ देता तो शायद कब्रिस्तान के मुर्दों की आवाज मुझे तो नहीं आती, मगर यकीन है कि मुझे वो काफी काफी और वाफी हो जाते। मगर आपका जज्बा खत्म हो गया। अगर ऐसा कुछ है तो याद रखिएगा, फिर मुझे तकरीर खत्म करने में देर भी नहीं लगती है। वमा अलैना इल्लल बला, समझ गए आप? हाँ, ये देखिए वो भी सर हिला करके कह रहे हैं हाँ ठीक है, खत्म कर दीजिए। नींद की हालत में यही हाल होता है। जरा मोहब्बत से बोलिए तो सही, सुभान अल्लाह। अब जरा जी लगा के मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पढ़िए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दाईं जानिब भी मेरे लोग बैठे हैं, शहजादे हुजूर शहबाज दक्कन बाईं जानिब है और दिल बाईं जानिब होता है, और जो दिल के ज्यादा करीब होता है उसकी जिम्मेदारी भी कुछ ज्यादा होती है। और दाएं को बाएं पर फजीलत है, और आप जानते हैं कि दाएं हाथ में अल्लाह ने बड़ी कुव्वत रखी है जो बाएं से इस बुनियाद पर भी अफजल है। तो मैं चाहता हूं कि दोनों तरफ के लोग मुकम्मल मजबूती के साथ बैठें ताकि मैं अपने उस उन्वान पर कुछ देर गुफ्तगू कर सकूं, है ना? गौर फरमाइएगा, मेरा उन्वान है ईमान जाने ईमान। सुभान अल्लाह। ईमान बड़ा पाकीज़ा लफ्ज है। ईमान का माना क्या आता है? अरबी में जब ईमान का हम माना तलाश करते हैं तो उसके लिए उसका सिनोनियम, उसका मुतरादिफ लफ्ज आता है इज़हान। ईमान का माना होता है यकीन। भाई इधर तवज्जो कर तो गुफ्तगू करूं, चेहरा मोड़ के नहीं, तकरीर इधर हो रही है। आप किसी ऐरे गैरे की बारगाह में नहीं है, हुजूर शहबाज दक्कन की बारगाह में बैठे हैं। और याद रखिएगा इस मजमे को हिंदुस्तान के नुमाया मजमों में शुमार किया जाता है। तो अगर आप अपनी अलामत और पहचान खो देंगे तो फिर मुझे ख्याल कुछ दूसरा आने लगेगा। गौर फरमाइएगा, ईमान का माना होता है यकीन। अरबी में उसी के लिए उसी का मुतरादिफ लफ्ज आता है इज़ान, और ईमान अमन से बना है। अमन का माना आप जानते हैं चैनो सुकून। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक बात याद रखिएगा, इमारत वही बाकी रहती है जिसकी बुनियाद बड़ी मजबूत होती है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुनियल इस्लामु अला खमसिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हालांकि इसके अगले जुमले भी मेरे जहन में है, मगर मैं इसी को मुस्तदल बना रहा हूं। रसूल करीम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। उनमें पहली चीज ये है कि अल्लाह को एक माना जाए, और दूसरी चीज ये है कि ये अकीदा रखा जाए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, उसके बंदे हैं। हमने कहा जिसकी बुनियाद मजबूत होती है वो इमारत भी बाकी रहती है। हमारे ईमान की बुनियाद क्या है? इश्क़े मुस्तफ़ा है। हमारे ईमान की बुनियाद क्या है? मोहब्बत रसूल है। आप कहेंगे मौलाना कोई दलील? मैं कहूंगा कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्यि वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। कुरान कहता है ईमान वालों, अपनी आवाज को नबी की आवाज से ऊंचा ना करो, और नबी अलैहिस्सलाम को इस तरह ना पुकारो जिस तरह तुम एक दूसरे से बात किया करते हो। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे आमाल बर्बाद हो जाए, कहीं
ایسا نہ ہو تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں وانتم لا تشعرون اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. پتہ چلا عشق رسول ہمارے ایمان کی بنیاد ہے. اگر یہ بنیاد گر رہی ہے, ادب ختم ہو رہا ہے, احترام دور ہو رہا ہے, محبت دور ہو رہی ہے, عشق دور ہو رہا ہے, تو قرآن کہتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا, نمازیں برباد ہو جائیں گی, پتہ نہیں چلے گا, روزے برباد ہو جائیں گے, پتہ نہیں چلے گا, تلاوت قرآن تمہاری پڑھی ہوئی برباد ہو جائے گی, تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چل پائے گا. پتہ چلا بنیاد مضبوط ہے تو ایمان بچا ہوا ہے. ہم نے کہا آگے بڑھ, ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اگر ایمان کو اصطلاح میں سمجھتا ہے تو سن, رسول کریم کی بارگاہ میں جبریل امین آئے, ایک انسانی شکل میں آئے, آنے کے بعد عرض کرتے ہیں مل ایمان, اے میرے آقا بتائیے ایمان کس کو کہتے ہیں؟ سرکار نے ارشاد فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر. سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں اے جبریل امین سنو, حالانکہ حدیث میں جبریل کا لفظ نہیں ہے مگر چونکہ آئے جبریل تھے, سرکار نے فرمایا تھا نا ھذا جبریل اتاکم یعلمکم معالم دینکم. یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارے دین کے اصول سمجھانے کے لیے آئے تھے, اس لیے ترجمہ اسی پیشتر میں کر رہا ہوں. سرکار نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو مانو, اس کے رسولوں کو مانو, قرآن کو مانو, اس کی ساری کتابوں کو مانو, آخرت کو مانو. ہم نے کہا امام احمد رضا خان آپ بتائیے ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں تعریف کرتے ہوئے کہا ایمان کہتے ہیں ہر بات میں مصطفیٰ کو سچا مان لیا جائے, اور ایمان اس کو کہتے ہیں کہ نبی کی صداقت کو دل سے مانا جائے, اس کا نام ایمان ہے. پتہ چلا سچا مسلمان وہی ہوگا جو امام احمد رضا خان کی بولی میں کہے گا انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, خاندان اعلیٰ حضرت, حضور قائد ملت, خلیفہ حضور تاج الشریعہ, عرس شہباز دکن, شہزاد شہباز دکن. علامہ عثمان صاحب آہستہ آہستہ زینہ چڑھ رہا ہوں, فوراً چھت پر چڑھ جاؤں گا تو پھر مسئلہ درست نہیں رہے گا. ابھی آپ صرف صبر کیجئے اور صبر سے کام لیجئے, انشاءاللہ فقیر سب کچھ عرض کرے گا. توجہ ہے. ایمان کی میں نے اصطلاحی تعریف کی. اکارڈنگ آف ڈکشنری اگر دیکھا جائے تو ایمان کا معنی یقین, اذعان, ایقان, سب طرح کے الفاظ آتے ہیں, مگر مادہ اشتقاق جس سے یہ بنا ہے اس کا معنی وہ کس لفظ سے بنا؟ امن سے. امن کا معنی چین و سکون, امن کا معنی بے خوفی. جب اس پر نظر پڑی امام احمد رضا خان کی تو کہنے لگے خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے. بول بھائی اگر زندہ ہے تو بول, مردوں سے شکوہ نہیں ہوتا ہے. میرا امام کہنے لگا تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. میں نے کہا تاج الشریعہ میرے مرشد گرامی وقار, آپ بھی تو اپنے دادا کے علوم کے وارث ہیں, آپ بھی تو مفتی اعظم کے طرز پر کام کر کے گئے ہیں. یحملوا ھذا العلم من کل خلف عدولہ ینفون تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتاویل الجاہلین. اس کا آپ بھی تو مظہر سے آپ نے یہ کام کیا ہے. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ تو میرے پیر سرکار تاج الشریعہ کہتے ہیں تجھے کیا فکر ہو اختر, تیرے یاور ہے وہ یاور, بلاؤں کو جو تیری خود گرفتار بلا کر دے. میں بھی تاج الشریعہ کا مرید ہوں. عرض کرنے لگا شہزاد کو ستائے گا کیوں کر غم حیات, جب اس کو اپنا شہدا بنایا حضور نے. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں, آپ نے ایمان کو ڈیفائن میں نے کیا, آپ نے ڈیفینیشن کو سن لیا ہے, پریبھاشا کو سن لیا ہے. اب یہ بھی تو بتا دوں کہ ایمان امن و امان کیسے دیتا ہے, ایمان بچاتا کیسے ہے, جہنم سے آزادی کیسے دیتا ہے. اعلیٰ حضرت نے بلا وجہ تھوڑی کہا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی. اور اعلیٰ حضرت نے
نے بلا وجہ نہیں کہا تیری دوزخ سے تو کچھ ہی نہ نہیں، خلد میں پہنچا رضا، پھر تجھ کو کیا؟ ہم نے کہا سن، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک بہت بڑے عاشق ہیں جن کی ہم مقلد ہیں، زمانہ انہی کو امام اعظم کہتا ہے، ابو حنیفہ کہتا ہے، نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ہے نعمان ابن ثابت؟ اگر ان کے تعلق سے سید شاہ تراب الحق صاحب علیہ الرحمہ کی کتاب امام اعظم ابو حنیفہ کی شان میں جو لکھی ہے، اگر اس کو پڑھا جائے، الموفق کا مطالعہ کیا جائے، تو سرور کائنات کی بارگاہ میں جبریل امین آئے تھے، کہا تھا اللہ کے رسول، اللہ نے لقمان کے لیے رضی علیہ السلام ان کے لیے حکمت کے دہانے کھول دیے تھے، ایک حکمت بیان کرتے تھے، ہزاروں حکمتیں دروازہ کھول کر کھڑی رہتی تھی اور دست بستہ حاضر رہتی تھی۔ جبریل پیغام سنا کر کے چلے گئے، نبی کے دل میں خیال آیا، اے اللہ میری امت میں بھی کوئی ایسا ہوتا، ارے وہ نبی یہ برحق ہے جن کے دل میں اگر خیال آ جائے تو قرآن کہے فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، ان کے دل کے معاملے یہ ہے، اگر دل میں خیال آتا ہے قبلہ چینج کر دیا جاتا ہے، دل میں خیال آتا ہے قبلہ بدل دیا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا، کچھ دیر میں پھر جبریل امین آئے اور آ کر عرض کرنے لگے، اللہ رب العزت نے بھیجا ہے اور کہا ہے تمہاری امت میں بھی ایک ایسا بندہ پیدا ہوگا جو بے شمار حکمتوں کا مالک ہوگا، تمہارے دین کو آگے بڑھائے گا۔ حضرت انس ابن مالک بیٹھے تھے، میرے نبی نے قریب بلایا، اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا اور کہا انس جب نعمان آ جائے اس کو یہ امانت پہنچا دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ ہے کہ سامنے والے عجیب کیفیت میں بیٹھے ہوئے، ارے بھائی کھونا ہے تو کھو جائیے، مگر کس کیفیت کے ساتھ، جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گئے۔ جملے پر توجہ کر رہے ہیں، سیدنا امام اعظم کی کتاب ہے جس کا نام ہے مسند امام اعظم المعروف سنن ابی حنیفہ۔ میں نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ ایمان امن و امان کیسے عطا کرتا ہے، اس دعوے کو ثابت کر رہا ہوں۔ حضور جانے ایمان ہے، اس پر فقیر کی دلیلیں آپ سنیں گے تو ایمان تازہ ہوگا، مگر اجازت دیجئے گا کچھ بولتا چلا جاؤں۔ 45 منٹ کا وقت دیا ہے اور سمندر مجھے تھما دیا ہے، کٹورا دے کر سمندر کے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا مولانا اس کٹورے میں سمندر کو بھر لو۔ بھائی میں کیا کروں، بھر تو لیتا، اگر میں خواجہ پاک کے دور میں ہوتا اور ان کے ہاتھ ان کی طرف سے کٹورا لے کر کے جاتا تو ایک انا ساگر کیا پورا سمندر بھر کے لے آتا، لیکن کوشش کر رہا ہوں خواجہ پاک کے در سے استغاثہ کرتے ہوئے۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، سرور کائنات کی بارگاہ میں ایک یہودی بچہ رہتا تھا، امن و امان ایمان کیسے عطا کرتا ہے؟ میرے نبی نے صحابہ سے پوچھا کیا معاملہ ہے، وہ آیا نہیں، کئی دن ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور بیمار ہو گیا ہے۔ سرور کائنات نے فرمایا انہدوا بنا نعود جارنا الیہودی، چلو اپنے یہودی پڑوسی کو دیکھنے چلتے ہیں۔ اب اس جملے کو کوئی سن سکتا ہے سلے کلی، نتیجہ نکالے گا۔ طور سے شہباز دکن میں یہ مسئلہ بیان کر کے آیا ہے نا کہ یہودیوں کے ساتھ مزاج پرسی کے لیے یہودیوں کی جایا جا سکتا ہے، ان سے اتحاد کیا جا سکتا ہے۔ میں کہوں گا ہاں ہاں بلا شبہ کیا جا سکتا ہے، مگر ایک شرط ہے، کس سے اتحاد کیا جائے گا؟ یہی سوال کیا تھا میرے امام سے ملفوظ شریف کے اندر، سوال یہ کیا کہ حضور تو کافروں کے ساتھ نرمی برتتے تھے۔ میرے امام نے کہا جلال الدین رومی نے مثنوی شریف میں فرمایا ہے حضور انہی کافروں کے ساتھ نرمی برتتے تھے جن کے بارے میں سرکار کو علم غیب سے پتا تھا کہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے والے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس شہباز دکن، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت علامہ مولانا مفتی ساجد علی صاحب قبلہ پھر تشریف لے آئے، مگر گھبرائیے گا نہیں، دوبارہ تقریر نہیں کریں گے۔ ہاں مضا ما مضا، گزر گیا جس کا وقت گزرنا تھا، اب میرا وقت چل رہا ہے نا۔ ہاں ماضی کو مت دیکھیے، اب پریزنٹ پہ نظر رکھیے، جب میں گزر جاؤں تو پھر پریزنٹ پہ نظر رکھیے، وہ پریزنٹ کرتے کرتے انشاءاللہ فجر کی نماز کا وقت آ جائے گا۔ پریزنٹ پر نظر کرتے رہیں گے، لوگ پریزنٹ کرتے رہیں گے۔ توجہ ہے، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گئے فوجدہ فی الموت،
اس کو میرے نبی نے کیا دیکھا کہ اس کی حالت بڑی خراب ہے، سکرات کے عالم میں انتقال ہونے والا ہے، کیفیت بڑی دیگرگوں ہے۔ میرے حضور نے فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، ذرا گواہی دے دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کے سوا کوئی سچا معبود برحق نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنا ارشاد فرمایا، اس کو دعوت و تبلیغ کی اور میرے نبی نے کلمہ اسلام پیش کیا۔ اس نے اپنے باپ کو دیکھا، حدیث کے الفاظ ہیں فلم یکلمہ ابوہ، اس کے باپ نے کچھ کہا نہیں۔ پھر میرے نبی نے تبلیغ کو جاری رکھا اور رکھنے کے بعد سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ۔ اس کے بعد اس کے باپ نے کہا اشہد لہو، بیٹا اب میں تجھ سے کیا کہوں؟ ذرا غور فرمائیے گا جناب عقیل صاحب، آپ تو عقیل عقل سے بنے ہیں یا عقل وسیع والی عقل سے بنے ہیں جس کو دیت کہا جاتا ہے؟ الحمدللہ عقل مند ہے، تھوڑی توجہ فرمائیے۔ سرور کائنات نے ارشاد فرمایا، آقا کریم علیہ السلام نے جب دوبارہ تبلیغ فرمائی نا تو اس شخص کے باپ نے دیکھ کر کہا بیٹا جو یہ کہہ رہے ہیں اس کو مان جا۔ اب اس نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، بولو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اس نے کلمہ اسلام کو قبول کیا۔ ابھی کیفیت دیگرگو تھی، ابھی ایسی حالت نہیں تھی کہ غرغرے کی کیفیت آ گئی ہو، اس لیے کہ معلم یغرغر کی جو کیفیت ہوتی ہے اس میں اسلام قبول نہیں ہوتا، لیکن ابھی وہ کلمہ پڑھنے کے لائق تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا۔ میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا، ایمان امن سے بنا ہے اور یہ ایسا امن و امان ہے جہنم سے بے خوف کر دیا کرتا ہے۔ سرور کائنات نے اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھایا اور کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی انقذ بی نسمۃ من النار، اے اللہ تیرا شکر و احسان ہے کہ تو نے میری وجہ سے ایک جان کو جہنم سے آزادی عطا فرما دی ہے۔ امن ملا؟ بولو ملا کہ نہیں؟ ہاں، موبائل جیب میں رکھو، ویڈیو تم تو بالکل پاس سے بنا رہے، سر چڑھ کر کے آپ گناہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھائی جو کرتے ہیں بچتے ہیں ان کو بچنے دیجیے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ایک روایت اور سنا دو۔ ایمان امن و امان دیتا ہے، عقیدہ بچا کے جائیے۔ کیا وجہ ہے کہ حضرت علامہ مفتی ساجد علی صاحب ہوں، حضرت علامہ مولانا سہیل صاحب ہوں، مولانا عثمان صاحب ہوں، یا ہمارے مولانا رفیق صاحب ہوں، اور بھی بہت سے حضرات ہیں، کیا وجہ ہے جب جائے تو کوئی صلح کلیت پر بم پھوڑ رہا ہے، کوئی رافضیت کو موت دے رہا ہے؟ صابر بھائی نے ابھی موت دے دی۔ قرآن کہتا ہے کل موتو بغیظکم، مر جاؤ نا اپنے غیظ و غضب میں۔ اور میرا امام کہتا ہے خاک ہو جائے عدو چل کر مگر ہم تو۔ سمجھ گیا؟ میں نے یہ جواب دیا ہے، صابر بھائی چلے گئے؟ جواب دیا ہے میں نے، اس لیے جواب دیا ہے کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ کیا اور سے مجھے بھی ہوا وہاں تو موت دی جا رہی تھی، مر جائے مر جائے، یہ کوئی کلام ہے؟ ہم نے کہا دیکھ قرآن کہہ رہا ہے کل موتو بغیظکم، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور ایک جملہ آپ سے عرض کر دیتا ہوں، خوش عقیدہ بن کر ہی رہیے گا۔ جو خوش عقیدہ ہوتا ہے کائنات اسی کی ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چاہنے والا اور ایک تھا فرعون کا چاہنے والا قبطی، اس نے کیا کہا کہ تمہارے موسیٰ علیہ السلام نے کچھ جادو کر دیا ہے، ہم پانی کے قریب جاتے ہیں سمندر کے تو وہ خون ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا پھر کا پیاس بہت لگ رہی ہے، تو ایسا کر تو پانی لے کر کے آ، تیرے لیے تو خون نہیں بنے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جب تو کہہ رہا ہے پڑوسی ہے، چل تیرا تھوڑا خیال کر لیتا ہوں۔ وہ پانی لے کر کے آیا، جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے اس پاکیزہ امتی کے ہاتھ میں پانی رہا، وہ پانی پانی ہی تھا، اور جیسے ہی اس نے بڑھایا اس کے ہاتھ میں وہ خون کی شکل میں ہو گیا۔ اس نے کہا میاں سول، تیرے چہرے کو موسیٰ تو پہچانتے ہی ہے، موسیٰ کا چاہنے والا پانی بھی پہچانتا ہے۔ بات سمجھ گئے نا؟ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے اس رشتے کو سمجھیے گا۔ یہ کائنات بھی الحمدللہ، یہ زمین بھی سنی ہے، کائنات سنی ہے، یہ شریر لوگ ہی تو سنی نہیں ہے،
शरीर जिन ही तो सुन्नी नहीं है, वरना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये आसमान भी सुन्नी है, ये जमीन भी सुन्नी है। अगर इस पर दलील देने की बारी आए तो वक्त लग जाएगा, दलील फकीर के जहन में है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मगर एक जुमले को मैं अर्ज करता चलूं, अकीदा बचा के रखिएगा। ये अकीदा यहां भी काम आता है, वहां भी काम आता है। अगर ईमान महफूज होना तो फिर ईमान में हिदायत में और इजाफा किया जाता है। अगर से कमी बेशी के एतबार से हमारे यहाँ फिक़े हनफी में इमाम आजम के यहाँ ईमान कमी बेशी के एतबार से नहीं बढ़ता, लेकिन ज़ौफ़ और कुव्वत के एतबार से तो बढ़ता है ना। किसी का ईमान बड़ा मजबूत होता है, किसी का ईमान बड़ा कमजोर होता है। जिसका ईमान मजबूत हो उसके लिए कहा गया कि अगर बीमारियां फैल जाए तुम्हारे इलाके में तो शहर छोड़ के ना जाओ, वहीं रहो। और अगर किसी का ईमान कमजोर है तो उसको चाहिए कि दाएं बाएं चला जाए। हो सकता है अगर उसको मजबूर उसको बीमारी लग जाए तो कहेगा इसकी वजह से लगी है, इसकी वजह से लगी है। मैंने बड़ी बहस, कीमती बहस को दो लफ्जों में समझा दिया। हमारे यहाँ कमी और बेशी के एतबार से यानी मिकदार के एतबार से हमारे यहाँ ईमान नहीं बढ़ता है, लेकिन ईमान ज़ौफ़ और कुव्वत के एतबार से बढ़ता रहता है। अब जरा आगे बढ़े, ये ईमान जो है अगर बचा कर रखेंगे तो कुरान कहता है वयज़ीदुल्लाहुल्लज़ीना वयज़ीदुल्लाहुल्लज़ीना आमनू। कुरान पाक कहता है जिसका तर्जमा यह है कि अल्लाह ताला ईमान वालों की हिदायत में और इजाफा फरमा देता है। और कुरान पाक ने आगे कहा वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका सवाबुन व खैरुम मरद्दा। फरमाया सुनो, ये पाकीज़ा नेकियां, ये बाकी रहने वाली नेकियां अल्लाह की बारगाह में बड़ी अजर व सवाब वाली भी है और बड़े अच्छे अंजाम वाली भी है। ये हमारे लिए फायदा है। अगर हिदायत बचा के रखेंगे तो ये हिदायत हमारी बढ़ती रहेगी। और आखिरत का फायदा क्या है, इसी किताब के हवाले से अर्ज कर रहा हूं। मेरे सरकार की बारगाह में एक शख्स आया, अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह हल यबका अहदुन फिन्नारी। सरकार कोई जहन्नम में ऐसा भी होगा जो आखिर तक बाकी रहेगा। सरकार ने फरमाया हाँ हाँ फी कारी जहन्नमा, जहन्नम के गड़े में एक ऐसा ईमान वाला होगा जो सबसे आखिर में जहन्नम से निकाला जाएगा, उसका नाम हन्नाद होगा। इस जुमले पे जरा गौर करना भाई, इस वाक़ये को बड़े ध्यान से सुनिएगा। आने जाने वालों के चेहरों को बाद में देख लेना, पहले हदीस पर तवज्जो कीजिए। सरवरे कायनात इरशाद फरमा रहे हैं, हदीस पाक को रावी बयान कर रहे हैं। जब दौर हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद सरकार अलैहिस्सलाम बज़ाहिर दुनिया से तशरीफ ले गए, हजरत मौलाए कायनात के पहले खलीफा, सिलसिला चिश्तिया के पहले शख्स जिन्होंने दुनिया में सिलसिला चिश्तिया को आम किया, हजरत ख्वाजा हसन बसरी बैठकर इस हदीस को सुन रहे हैं। सरवरे कायनात फरमाते हैं, आका करीम की हदीस को रावी बयान कर रहा है कि आखिर में उस जहन्नमी शख्स को निकाला जाएगा। और निकालने की कैफियत क्या होगी, हजरत जिब्रील अमीन जहन्नम के करीब से गुजरेंगे, उनको आवाज आएगी, वो सुनेंगे कोई मुनादी निदा लगा रहा है, या हन्नानो या मन्नानो, या हन्नानो या मन्नानो। अल्लाह रब्बुल इज्जत को पुकार रहा है। जिब्रील अमीन खुदा की बारगाह में जाएंगे, जाकर अर्ज करेंगे रईतुल अजाइबा, ये अल्लाह मैं अजीबो गरीब चीज देख कर के आया हूँ। रब फरमाएगा सर उठाओ, क्या मामला है? हालांकि रब सब कुछ जानता है, ये तो अशरफ अली जैसे बदबूदार लोगों का तर्जमा है और इमाम अहमद रजा खान का तर्जमा हकीकत में कंजुल ईमान है, ईमान का खजाना है। अशरफ अली तर्जमा करके गया वलम्मा यालमिल्लाहुल्लज़ीना जाहदू मिनकुम, कहता है अभी तो अल्लाह ने तुम में से जिहाद करने वालों को जाना ही नहीं। अब एक घामड़े आजम, तुझे मालूम होना चाहिए जिस अल्लाह रब्बुल इज्जत का आलम यह है, वमा यख्फा अलल्लाहि मिन शैइन फिल अर्दि वला फिस समा, जमीन और आसमान की कोई चीज अल्लाह से छुपी हुई नहीं है। जब इमाम ने तर्जमा किया तो कहा अल्लाह ने अभी तुम में से जिहाद करने वालों को आजमाया ही नहीं, उनका इम्तिहान लिया ही नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जरा गौर फरमाइएगा, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिब्रील अमीन जब रब की बारगाह में सजदा करेंगे, अल्लाह फरमाएगा जाओ जाकर के मालिक से जाकर कहो, दरोगाए जहन्नम से कहो, खाजिने जहन्नम से कहो इस बंदे को निकाल दे। जिब्रील अमीन जाएंगे, जाकर कहेंगे इस बंदे को निकालो। वो जाके तलाश करेंगे, उनको वो बंदा नहीं मिलेगा। फिर जिब्रील अमीन आएंगे और आकर रब की बारगाह में सजदा करेंगे। अल्लाह फरमाएगा अब क्या हुआ? कहेंगे मौला वो तो मिल नहीं रहा है। रब फरमाएगा वो जहन्नम के फला फला गड़े के अंदर पड़ा हुआ है।
حدیث پاک کے اندر الفاظ ہیں اس کے پیروں کو اس کی گدی سے باندھ دیا گیا ہوگا، پیشانی سے باندھ دیا گیا ہوگا، اور اس کو اجتماعت علیہ الحیات والعقارب، اس پر سانپ اور بچھو جمع ہوں گے۔ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رب کے بتانے پر حضرت مالک اندر جائیں گے اور جا کر کے اس کو فجذبہ جذبۃ، ایک بار اس کو جھڑکیں گے، جسم کے سارے سانپ اور بچھو نیچے گر جائیں گے۔ اس کے بعد پھر اس کو اٹھائیں گے اور اٹھا کر رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت کہے گا نہر حیات میں ڈالو، نہر حیات میں ان کا جسم، اس شخص کا جسم بالکل درست ہو جائے گا۔ رب قدیر فرمائے گا تو نے فلا فلا گناہ کیا، تو نے فلا فلا گناہ کیا، تو نے فلا فلا گناہ کیا۔ ہر بات پر یہی عرض کرے گا مولا اگر میں نے گناہ کیا تھا، تو نے مجھے جہنم میں ڈالا، 1000 سال تک سزا کاٹ کر میں آیا، اے پاک پروردگار جہنم میں جا کر کے بھی میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوا، تیرے احسان سے مایوس نہیں ہوا۔ آمدم برسر مطلب اب جن کی شکلیں دائیں بائیں ہے، میں نے اسی جملے کو سنانے کے لیے اتنی لمبی حدیث پڑھی ہے جس کو مسند امام اعظم کے حوالے سے لیا ہے۔ اب کھوپڑی اور سر اوپر اٹھائیے اور ہوش و خرد کے ساتھ بیٹھیے، اس جملے پر غور کیجئے۔ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے۔ جب حضرت خواجہ حسن بصری نے اس حدیث کو مکمل سنا، فبکا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہتے ہیں کاش وہ آخری جہنمی میں ہوتا۔ لوگ کہنے لگے حضور آپ آخری جہنمی ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ فرمایا زبان بند کر، اس بات کو سوچ، جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالا جا رہا ہے، ایمان کی ضمانت تو مل رہی ہے۔ اس لیے علماء بریلی پاگل نہیں ہے، بہت سمجھدار ہیں۔ ہم دیوانے ہیں اپنے مسلک کے، اور دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ زمانہ سن لے، ہم جب تک زندہ رہیں گے بد عقیدہ شخص کی نیندوں کو حرام کرتے رہیں گے۔ بے شک۔ یہاں تک آپ نے سمجھ لیا، ایمان کی قدر سمجھ میں آ گئی؟ ارے بولو، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ آگے بڑھو، جانے ایمان کی طرف بڑھتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانوں، ہم نے پہلے قرآن کو پڑھا، قرآن میں سرکار کی شان کو پڑھا۔ ہم نے قرآن پاک کو جب کھولا، شان مصطفیٰ کو پڑھنا چاہا۔ ہم نے کہا چلو پہلے زبان مصطفیٰ کو پڑھتے ہیں، تو قرآن بولا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ ہم نے کہا چلو مصطفیٰ کی آنکھوں کے بارے میں، چشمان مبارک کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ قرآن بولا ما زاغ البصر وما طغى، ہم نے سرکار کا چہرہ پڑھا۔ قرآن بولا والضحیٰ، ہم نے سرکار کی زلف عنبری کو پڑھا۔ قرآن بولا واللیل اذا سجا، ہم نے سرکار علیہ السلام کے معراج پر جانے کو پڑھا۔ قرآن بولا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، میں تمہیدی گفتگو کر رہا ہوں۔ اب جانے ایمان پر ذہن و دماغ کو حاضر کیجیے گا، اگر کوئی آ بھی جائے تو خدا را قرآن پاک کی آیتوں کو پڑھ رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ ہم نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے آنے کو پڑھا، تو قرآن بولا والنجم اذا ہوا، سرور کائنات کی ہدایت کو پڑھا، تو قرآن بولا ما ضل صاحبکم وما غوی۔ قرآن پاک میں سرکار کی مزید ہدایت کو ہم نے دیکھا۔ قرآن بولا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، ہم نے سرکار کے ادب کو پڑھا، تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، قرآن کہتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، قرآن کہتا ہے لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، ہم نے نبی کے کرنے کو پڑھا۔ قرآن بولا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، ہم نے نبی کے دستے پاک کو پڑھا۔ قرآن بولا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، ہم نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان کو پڑھتے رہے، نبی کے علم کو پڑھا۔ قرآن بولا الرحمن علم القرآن
خلق الانسان، قرآن پاک کو ہم نے پڑھا، قرآن پاک کو، قرآن میں نبی کے علم کو پڑھا، قرآن بولا وعلمک ما لم تکن تعلم، قرآن بولا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، قرآن بولا وما هو علی الغیب بدلیل۔ قرآن کے سمندر میں شان مصطفیٰ، خصائص مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، سرکار کی عظمت کو پڑھ کے ہم نے بریلی کا رخ کیا تو امام کہتا ہے اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اعلیٰ حضرت کہنے لگے یہ تو جانے ایمان کی بات ہے، جانے کائنات بھی تو میرے مصطفیٰ ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت رسول، عظمت رسول، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، آمد حضور قائد ملت، آمد حضور محدث کبیر، آمد حضور خلیفہ حضور تاج الشریعہ۔ تیجا کرنے والوں 3 بجنے میں 5 منٹ باقی، پنجتن پاک کی نسبت سے غور فرما رہے ہیں آپ؟ جانے ایمان پر کچھ باتیں عرض کر دوں؟ حضرت آ رہے ہیں؟ آ رہے ہیں حضرت؟ اچھا ٹائم ہے تو سنیے دھیان سے۔ پہلی دلیل، بھئی یہ انتظام و انسلام کرنے والے اگر ایسا شور کریں گے بات کچھ ڈسٹرب مت کیجیے بھائی۔ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ اپنی ربوبیت کا اظہار کروں تو سب سے پہلی مخلوق یعنی مصطفیٰ کریم کے نور کو میرے رب نے پیدا فرمایا۔ چہرہ تابناک کا دیدار کرتے رہیں، اور مجھے جو عنوان دیا تھا ایمان جانے ایمان، ابھی میں پہلے جز پر پہنچا ہوں، دوسرے جز پر تفصیلی گفتگو کرنا تھی مگر وقت بڑا مختصر ہے، چونکہ پروگرام بھی آپ کا کافی دیر سے شروع ہوا ہے۔ 1-2 دلیلیں دے کر جانے ایمان کو بچانا کیوں ضروری ہے اس پر گفتگو کر کے انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ محبت سے ذرا درود و سلام پڑھ لیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جان ایمان ہے، اس پر ایک دلیل نہیں، ہمارے علماء نے بے شمار دلیلیں پیش کی ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، 6 چیزیں ایسی ہیں جن کی بنیاد پر مجھے اور نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی گئی ہے۔ ان میں پہلی چیز کیا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اعطیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے۔ اب جامع کلمات کی فہرست اگر آدمی تلاش کرے تو بے شمار ملیں گے۔ میں الحمدللہ رب العالمین یہ بات آپ کے سامنے تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ جامعۃ الرضا کا یہ ایک واحد ادارہ ایسا ہندوستان میں ہوگا کہ جہاں پر بے فضل ہی تعالیٰ 2-3 جماعتوں میں سرکار کے جامع کلمات کو طلبہ کو یاد کرایا جاتا ہے۔ سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے۔ اس کی ایک مثال دیکھیے گا، پورے تصوف کو آپ پڑھ جائیے۔ تصوف کے 2 مرحلے ہوتے ہیں، پہلا مرحلہ مراقبہ ہے، دوسرا مشاہدہ ہے۔ سرور کائنات نے ارشاد فرمایا تھا نا، حدیث جبریل ہے، سرور کائنات سے پوچھا گیا مل احسان، میرے نبی نے ارشاد فرمایا ان
ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. آپ پورا تصوف اٹھا لیجئے. سرور کائنات نے فرمایا رب کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم رب کو دیکھ رہے ہو. یہ ہے مشاہدہ. اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو یہ یقین رکھو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ ہے مراقبہ. سرور کائنات نے آگے ارشاد فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ, رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی. ایک حدیث کے الفاظ ہیں نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ امامی شہرن, میرے سامنے 1 مہینے کی مسافت ہو اور تمہارے نبی یہاں تشریف فرما ہو, دشمن وہی کانپنے لگتا ہے, دشمن وہی لرزہ ہو جاتا ہے, ترسا ہو جاتا ہے. اسی کے حوالے سے ایک بات عرض کرتا ہوں. حضرت ابو اقرب فرماتے ہیں ابو لہب کا بیٹا لہب میرے نبی کی شان میں توہین کیا کرتا تھا. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلال میں آ گئے. آقا نے اپنے دستے پاک کو اٹھایا, رب کی بارگاہ میں عرض کیا اللہم سلط علیہ کلبک, اے اللہ اس پر کوئی کتا مسلط کر دے. کچھ دنوں کے بعد وہ ملک شام کا سفر کر رہا تھا. عربی کے الفاظ ہیں فخرج یرید الشام فی قافلۃ, ایک بار اپنے قافلے کے ساتھ ملک شام کا سفر کر رہا تھا. وہ تھوڑی دور چلا, کچھ دوری پر جا کر اس نے فنزل منزلا, ایک مقام پر ٹھہرتا ہے اور ٹھہرتے ہوئے کہتا ہے انی اخاف محمدہ. اس پر ذرا اس جملے پہ ذرا غور کریں. اہل منبر اپنی توجہ کو دائیں بائیں مت لے کر جائیے, میری طرف توجہ کیجیے. نصرت بالرعب, سرکار نے ارشاد فرمایا تھا رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے. ہمارے یوٹیوب چینل انس رضا قادری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.